حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو نہ تو اس دور میں پلستر ہوتا تھا، نہ آپریشن ہوتا تھا، اور نہ ہی چڑھانے والا بابا ملتا تھا، یہ کام تو تھے نہیں۔ تو جن لوگوں کی ٹوٹ جاتی تھی ٹانگیں، وہ بڑی مشکل میں آ جاتے تھے، ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی، ہڈی غلط جگہ پہ جڑ جاتی تھی، یہ کئی لوگوں کے ساتھ مشکلات آتی تھی، لیکن فرماتے ہیں میں اس طبیب کے پاس گیا جو کائنات کے طبیب ہے۔ یہ روایت آپ کو بخاری مسلم میں ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں جا کے حضور کے سامنے میں نے اپنی ٹانگ کو رکھا، نبی پاک نے اس پہ دست کرم پھیرا، میرے رب نے شفا عطا کر دی۔ حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری عورتیں مجھے کالا کہتی تھی، میرا رنگ کالا، بھولے آدمی تھے سیدھے سادے، جا کے دروازہ رسول پہ کہنے لگے حضور عورتیں کالا کالا کہتی، محلے کے بچے تنگ کرتے ہیں، کرم نوازی کریں۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک فضا میں بلند کیا، فرماتے ہیں جہاں عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے حضور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور میری داڑھی مبارک تک ہاتھ پھیرا، پھر جو بھی کہتا تھا سبحان اللہ ہی کہتا تھا۔ ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت وجود اطہر میرے نبی پاک کو عطا کیا، اور برکت والا وجود، یہ تو ہیں حضور کے وجود نور کی برکتیں۔ آج کس چیز کی برکت ہوگی؟ آج ہمارے گھروں میں ذکر رسول کی برکت ہوگی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ تھے، اور یہ اہل سنت میں مواحد اور خوبصورت ہستی تھی کہ جن پر سارے علماء بڑی آسانی سے گردن رکھ دیتے تھے، کہتے تھے سید صاحب جو کہہ دیں گے وہ حرف آخر ہے، سب مانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی آخری عمر آتی ہے تو پھر وہ چیزیں تلاش کرتا ہے جس کی اس کی آخرت کی منازل آسان ہو، تو سید صاحب آخری عمر مبارک میں ایک کتاب ہے شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی مدارج النبوہ، اس میں حضور کے معجزات لکھیں، نبی پاک کی شانیں لکھیں۔ آخری عمر مبارک تھی، وہ چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، صاحب فراش تھے، علیل تھے، تو وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے نا وہ نبی پاک کے معجزات سناؤ، اس سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ کتاب لے آؤ مدارج النبوہ، میرے پاس بیٹھ کے پڑھو، تم جب حضور کے معجزات کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو یہ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، حضور کے اکرام کا، معجزات کا تذکرہ، یہ مومن کے دل کا قرار ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے ان تذکار کو چھیڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بڑی رحمت فرماتا ہے۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے، اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں اکثر ہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے، تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟
بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کرے کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کرے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ متراں دی ودھیری، آج سکھ متراں دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متراں دی بدھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، تے کتھے تیری سنا، اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بکمال کشف الدجی بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی، دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا،
इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर एक वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं। वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है, जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियां नवासे नवासियां देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर, ये सारा कुछ होता है। लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नज़र नहीं होता, लंबी उम्मीदें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूँ, जो डर आता है। एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे, जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है, इतने 100 साल जीना, ये करना है, वो करना है। मंसूबाबंदी करें मुस्तकबिल के लिए, वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें, तैयारी रखें। इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। ये गफलत की चीजें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं। जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज्यादा करते हैं ना, हंसते ज्यादा हैं। फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। कुरान कहता है ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से पूछा था हजरत उकबा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह निजात किस चीज में है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक तो अपनी जुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी खताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीजें हैं जो इंसान को गफलत में डालती हैं। अपने आप को इन चीजों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे जो हुकूकुल इबाद है उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें। अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियां तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर रब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और। जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फैसला करना है। तो फैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ताबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में। कल करेंगे, परसों करेंगे, उम्रा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह लो फिर मैं नेक हूं। ये थोड़ा सा ये काम टाल मट, फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो।